الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الرسل، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کچھ ماہ قبل اس موضوع پر گفتگو 2 جمعوں میں مسلسل ہو چکی ہے، لیکن کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ شادی بیاہ کے معاملات انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے۔ تو میں نے کہا ہے کہ میں اس پر 2 جمعے مسلسل گفتگو کر چکا ہوں، تو کہا ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرا دیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے جہاں اس کی ضروریات زندگی میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں، وہاں عورت ہو یا مرد جب وہ بالغ ہو جائیں
تو ان کے جسمانی ضرورت کی ایک اور وجہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کی ضروریات زندگی کی جو اشیاء پہلے سے چل رہی تھیں وہ تو چلتی ہی رہتی ہیں، جسمانی ضرورت ان کی اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے جسم کی ایک ضرورت کہ کسی طریقے سے اپنے نفس کے اندر ابھرنے والے خیالات، جوش اور جذبے کو تسکین دی جائے، اسے مکمل کیا جائے۔ اس کے لیے پھر دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں، ایک راستہ حلال کا ہے، ایک راستہ حرام کا ہے۔ حلال کا راستہ یہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے، عورت ہے یا مرد، جب وہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو، تاکہ جائز اور حلال طریقے کے ساتھ جسم کی جو اب ضرورت محسوس ہوئی ہے، جو از حد ضروری پوری کرنی ہے، وہ حلال اور جائز طریقے سے پوری کی جا سکے۔ اور اگر یہ کام نہ کیا گیا، اس میں کسی بھی طرح سے ڈھیل ڈھال کی گئی، کئی عذر یا بہانے بنائے گئے، تو لامحالہ انسان بے رہ روی کا شکار ہوگا، گناہ کا شکار ہوگا، اور پھر وہ ناجائز اور حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہوں انہیں چاہیے وہ شادی کریں۔ یہاں شادی کرنے کی طاقت سے مراد جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں دو اہم چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے مرد کو فٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جس خاتون کے ساتھ نکاح کرے اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی زندگی کو بھی برباد کر بیٹھے۔ ایک نمبر دو، وہ کمانے کے قابل ہو، کاروبار کرنے کے قابل ہو، اپنا رزق حلال تلاش کرنے کے قابل ہو، شادی کرنے کے بعد وہ کسی اور پر بوجھ نہ بنے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یعنی گھر کو سنبھالنے کی جسمانی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی گھر کو سنبھالنے کی ہمت رکھتا ہو، اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ اور اگر وہ جسمانی اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاشی اعتبار سے فی الحال کچھ نہیں ہے، اور کئی دنوں سے وہ مسلسل یا کئی عرصے سے وہ اس معاملے میں لگا ہوا ہے، لیکن کہیں سے کوئی بندوبست یا معاملہ نہیں ہو پا رہا، اور ادھر سے جسم کی ضرورت بھی ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے یہ ہوگا کہ روزہ رکھنے سے جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا تو جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، لامحالہ وہ گناہ کی طرف نہیں جا سکے گا، اور روزے کی حالت میں انسان ویسے بھی گناہ نہیں کرتا، تو روزہ اس کے نفس کو بھی کنٹرول کرے گا، اس کی خواہشات کو بھی کنٹرول کرے گا۔ یہ آپ نے حکم دیا، لیکن روزہ رکھنا یہ مستقل حل نہیں ہے، یہ عارضی حل ہے کہ جب تک آپ کے پاس وسائل اور معاملات نہیں آ جاتے تب تک آپ کیا کریں، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ شریعت نے اس کو مستقل حل نہیں قرار دیا، کہ مستقل حل ہوتا تو پھر ہوتا ہی یہی کہ بھئی شادی کرنی ہی نہیں ہے، صرف روزے رکھنے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ معاشی اعتبار سے بھی انسان اگر کمزور ہو تب بھی اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں معاشی اعتبار سے کمزوری سے مراد یہ ہے کہ عارضی معاشی کمزوری۔ ایک ہے انسان جان بوجھ کے حرام ہو جائے، نہیں جی کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بھائی کما رہے ہیں، باپ کما رہا ہے، بس آ رہا ہے گزر چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک ہے کہ انسان کوششیں کرتا ہے لیکن کوئی سبب کوئی وسائل نہیں بن پاتے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک جان بوجھ کے حرامی کرنے والا، اور ایک ہے کوشش کے باوجود حاصل نہ ہونا، یہ دونوں الگ الگ شے ہیں۔ کوشش کرنے والا جب تک اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے اللہ اس کے لیے وسائل کھول دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، اور جو حرام ہو تو اس کے سامنے آپ
معاشی معاملات کے سارے پلان لے کے سامنے رکھ دیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ اس میں انٹر ہوں اور اللہ راستے کھول دے گا، وہ تب بھی نہیں جائے گا۔ اس کو بولیں کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے بس یہ کام کرتے رہا کریں اور آپ کو اس کے بدلے میں اتنی انکم ملے گی، وہ تب بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہڈ حرامی جسم میں رچ بس چکی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام یا تمہارے آزاد کردہ لوگ، تمہارے آزاد کردہ لوگ ہوں، آزاد لوگ ہوں یا تمہارے غلام ہوں، ان میں سے جو جوان ہو جائیں ان کے نکاح کر دو۔ اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم بیٹے کی شادی تو کر دیں، لیکن ابھی وہ کچھ کماتا نہیں ہے، کمائے گا کہاں سے، خود کہاں سے کھائے گا، بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ ابھی تو وہ اتنا بھی نہیں کماتا کہ وہ ہمیں کچھ دے سکے۔ ہمیں کچھ کھلانا شروع کرے تو ہم بولیں کہ یہ اپنی بیوی کو بھی پال لے گا۔ یہ عذر ہے کہ نہیں ہر بندے کا کہ ابھی تو ہمارا بچہ کوئی کام نہیں کرتا؟ تو بھائی آپ نے اپنے بچے کو کسی کام میں لگایا کیوں نہیں ہے؟ چھوٹا سا تھا، ساتھ ساتھ آپ اس کو کسی نہ کسی چیز سکھاتے رہتے، کوئی بڑا ہوتا تو آسانی ہو جاتی، تاکہ جب وہ اس کے کندھے پہ آپ ذمہ داری کو ڈالیں تو وہ آپ کو ہچکچاتا ہوا نظر نہ آئے۔ جب آپ نے اس کو ہر طرح سے آرام اور سکون دیا، اطمینان دیا کہ ٹینشن نہیں لو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تو جب باپ زندہ ہے، بچوں کو کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب بھی پھر باپ ذمہ داری اٹھائے نا، کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو جہاں اولاد کو تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، وہاں ان کو ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھانا ہے، تاکہ وہ آپ پر بھی بوجھ نہ بنے، کسی اور پر بھی بوجھ نہ بنے۔ تبھی قرآن کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ جوڑے جن کو تم نے شادی کر دی ہے، وہ غلام تھا یا آزاد تھا، کوئی بھی تھا، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، اگر ان کے پاس کھانے پینے کے معاملات کچھ بھی نہیں ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، یعنی اللہ ان کے لیے راستے کھول دے گا، اللہ ان کے لیے وسائل پیدا کر دے گا۔ تم کوشش تو کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، بس وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ان کے سر میں سفیدی آ جاتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اور ہمیں ابھی اس کی فکر نہیں ہوتی، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بڑی مشکل سے 16 سال کا ہوا ہے، ابھی تو بڑی مشکل سے 20 سال کا ہوا ہے، ابھی تو 24 سال کا ہوا ہے، ابھی اس کو دنیا کی کیا خبر؟ بھائی جب وہ قبر میں دفن ہو جائے گا تب اس کو دنیا کی خبر ہوگی؟ نہیں۔ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ جسم کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، جب بڑھ جاتی ہے تو دو راستے ہیں، یا حلال کا راستہ اختیار کرے گا یا حرام کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں اس گئے گزرے دور میں جب ہر طرف فتنہ، فساد، بے حیائی، فحاشی عروج پر ہے، ایسے میں ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا بچہ اگر رات کو 3 بجے واپس آ رہا ہے، 2 بجے واپس آ رہا ہے، آدھی رات کو واپس آ رہا ہے، وہ کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کیا کر رہا تھا، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ ہمیں فکر ہے اس بات کی؟ بس ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے، کہاں تھے وہ، بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایسے کون سے دوست ہیں جو اس کو رات رات لے کے بیٹھے رہتے؟ پھر پتہ چلتا ہے جب وہ کوئی چاند چڑھا کے آ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط سنگت میں بیٹھ گیا تھا، پھر ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا۔ اس کو گھر میں رکھو، اور گھر میں رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کی بیوی ہوگی، جہاں آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، اللہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو اپنی اولاد کو ہمیں ہنر سکھانا ہے، کام سکھانا ہے، تاکہ وہ آگے چل کر ہمارے اوپر بھی بوجھ نہ بنے، کسی اور پر بھی نہ بنے، اور ہمارا یہ عذر بھی ختم ہو جائے کہ بھئی اس کے پاس تو ابھی ہے کچھ نہیں۔ وہ اگر 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے پاس کمانے کے معاملات نہ ہوں، وہ کام کاج کرنے کے قابل نہ ہو، تو کیا خیال ہے؟ تب بھی شادی نہیں کرنی چاہیے نا اس کی؟ عذر تو ہے نا ہمارے پاس کہ 40 سال کا تو ہو چکا ہے، بوڑھا تو ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی کام کاج نہیں سیکھا۔ تو اگر ابھی تک اس نے کام کاج نہیں سیکھا تو قصور کس کا ہے؟
کس نے سکھانا ہے اس کو؟ کسی باہر کے بندے نے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری تھی۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارے نوجوان بلوغت کو پہنچ جائیں، غلام ہوں یا آزاد، ان کا نکاح کر دو۔ اور شریعت میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو اور ان کو اپنے سے علیحدہ کر دو۔ علیحدہ بھی اس لیے کر دو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ بیٹے کی شادی کرنے کے بعد آپ اس کو کہو بیٹا ٹینشن نہیں لو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے بھی اور تمہاری اولاد کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، تو مجھے ایمانداری سے بتائیں وہ آگے کوئی ذمہ داری اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ شادی کرنے کے بعد اسے علیحدہ کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اسے پتہ ہو کہ میں اکیلا تھا، اب ہم دو ہو گئے ہیں، اللہ نے چاہا آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو کب تک میں کسی اور کے کندھے پر بوجھ رہوں گا؟ اسے ذمہ داری کا احساس ہو، اسے اس بات کی پریشانی ہو، ٹینشن ہو اس بات کی۔ ورنہ اگر جوائنٹ فیملی میں وہ رہے گا تو اس کو پتہ ہے باپ بھی کما کے لاتا ہے، بڑا بھائی کما کے لاتا ہے، چھوٹا کما کے لاتا ہے، تو گھر کا سرکٹ تو چل رہا ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے بھی خرچہ پانی مل جاتا ہے، گھر والی کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے، بچے ہو گئے ہیں تو ان کا بھی معاملہ چل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ علیحدہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں پرائیویسی حاصل ہو۔ بھابھی کے سامنے آئے دن دیور آ رہا ہے، جیٹھ آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، ان سے بھی بچا جائے گا۔ تو علیحدہ کرنا صرف روزگار کے لیے نہیں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات جہاں انہیں اپنی زندگی گزارنے کا مکمل اختیار ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہو آ گئی ہے، اس نے ہمارے بچوں کو ہم سے الگ کر دیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہماری بیوی آئی تھی تو اس نے بھی تو ہمیں ہمارے ماں باپ سے الگ کر دیا تھا۔ کیا خیال؟ اچھا، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو تو ہمارا داماد علیحدہ اس کے لیے گھر بنائے، اس کے لیے جو ہے وہ روزگار کمائے، سارے مواقع اس کو دے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہماری بیٹی کی زندگی میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہ ہو، بس ہمارا داماد اور ہماری بیٹی یہ علیحدہ اپنی زندگی گزاریں، یہ ہم چاہتے ہیں نا؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں، جو ہمارا بیٹا ہے اس کی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ اسے بھی وہ ضروریات پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، جو ہماری بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ ہماری بیٹی ہے، کسی اور کی بیٹی وہ کچھ نہیں لگتی۔ جہاں ہمیں اپنی بیٹی کی فکر ہونی چاہیے وہاں دوسرے کی بھی بیٹی کی فکر ہونی چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری بیٹی تو وہ ہمارا لخت جگر ہے، اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، اور دوسری کی بیٹی کا ہم جینا ہی حرام کر دیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور نکاح کرنے کے لیے رشتہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، سامنے جو رشتہ ہوگا اس کے اندر 4 کوالٹیاں شریعت نے بتائی ہیں کہ لوگ 4 کوالٹیوں میں سے کسی کوالٹی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ نمبر 1، لجمالہا، وہ خوبصورت ہے کہ نہیں۔ لڑکی اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، چاند کا ٹکڑا ہونا چاہیے، بھلے ہمارا جو ہے وہ لنگور ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا لنگور ہی کیوں نہ ہو، اس کو ملے حور۔ ہمارے بیٹے کو بھلے کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے وہ ٹینشن نہیں، لیکن سامنے سے جو ہے وہ کوئی ہمارے گھر میں ہے تو یہ کہے کہ واہ تمہاری بہو تو کیا خوبصورت بہو لائے ہو۔ بھائی وہ شو پیس لا رہے ہو یا بندے کی بچی لانی ہے؟ انسان ہو، چلتا پھرتا انسان ہو، ٹھیک ہے، جہاں اس کی خوبصورتی ہے وہاں اس کی سیرت بھی تو اچھی ہو کہ نہیں، کردار وائز بھی اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا لجمالہا، سب سے پہلے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے رشتہ کرنے کے لیے۔ پھر ولحسبہا، خوبصورت بھی ہے، اچھی بھی ہے، اب کیا ہے ولحسبہا، خاندان کیسا ہے، اونچے خاندان کی ہے کہ نہیں،
خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی یہ تو نہ بولے کہ بھئی تم لوگ اتنے بڑے خاندان سے اور تم نے کمی کمین میں شادی کر دی بیٹے کی، ہمارا بیٹا آئے گا جائے گا، اس کا بھی کوئی سٹیٹس ہے کہ نہیں؟ تو خاندان اس طرح کا ہونا چاہیے، اچھا خاندان، مالدار خاندان۔ ساحل بات سنو، خاندان دیکھا جاتا ہے، خاندان کیسا ہے، کس حساب سے خاندان ہے، قوم برادری کیسی ہے، اس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، معاشرے کے اندر ان کی کتنی عزت ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی۔ تیسری چیز ولی مالیہا، یہ پالٹی مالدار ہے کہ نہیں، بیٹی کو کتنا دہیج دے سکتے ہیں۔ جب ہم بہو لائیں تو اپنے ساتھ کتنا مال لا سکتی ہے، اور زیادہ تر فوکس ہمارا اس بات پہ ہوتا ہے، وہ لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، کالی بھی ہو، جو ہے وہ گھٹیا خاندان سے بھی ہو، چوروں ڈاکوں چکوں سے بھی ہو، بس ہونی مالدار چاہیے۔ ہمارے بیٹے کو فکر نہیں ہونی چاہیے یہ بیٹا ہوا یا اللہ اکبر کبیر، کیا بولوں، مالدار پالٹی ہونی چاہیے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز جو شاذ و نادر لوگوں کو اس بارے میں شعور ہوتا ہے، حالانکہ جس کے بارے میں شریعت نے باقاعدہ حکم دیا، چوتھی چیز یعنی آخر میں رکھا جاتا ہے دین کو، والی دین یہاں کہ جہاں رشتہ ہو رہا ہے یہ بچی دیندار ہے کہ نہیں، خاندان دیندار ہے کہ نہیں، یہ سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اسے سب سے مقدم رکھا، فرمایا فاظفر بذات الدین، باقی تینوں چیزوں کو چھوڑ دو، خوبصورتی کو بھی چھوڑ دو، خاندان کو بھی چھوڑ دو، مال و دولت کو بھی چھوڑ دو، اگر وہ خاندان دیندار ہے، وہ بچی دیندار ہے، فاظفر بذات الدین، تم دین کو اختیار کرو، اسے ترجیح دو باقی تینوں چیزوں پر، اللہ تمہارے ہاتھوں کو خاک آلودہ کر دے گا، یعنی اللہ تمہارے تمام تر معاملات کو سیٹ کر دے گا اگر تمہاری آنے والی بہو وہ دیندار ہوئی تو۔ ایک جاہل کو آپ لائیں گے اونچے خاندان سے، مالدار عورت، خوبصورت عورت، اس کے نخرے ختم نہیں ہوں گے، اپنی شکل دیکھ، میری دیکھ، کب میری قسمت پھوٹی تھی جب مجھ جیسی خوبصورت کو تمہارے گلے باندھ دیا گیا، ہوگا نخرہ کہ نہیں ہوگا؟ اونچے خاندان سے ہوگی تو وہ بولے گی تم اپنے خاندان کی حیثیت دیکھتے ہو، میرے خاندان کے مقابلے میں تم ذرا برابر بھی نہیں ہو، اور اگر وہ مالدار ہوگی تو بولو گی تم میرے اور میرے ماں باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، اور اگر وہ دیندار ہوگی، اللہ کے قرآن کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس نے پڑھا ہوا ہوگا، سمجھا ہوا ہوگا، اسے پتہ ہوگا میرے شوہر کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، میرے ساس سسر کا، میرے بہن بھائیوں کا، میرے گھر والوں کا اسلام نے کیا حق رکھا ہے، کیا اصول بیان کیا ہے، وہ کبھی آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرے گی جو باقی تین کوالٹیوں میں سے کسی ایک کوالٹی کی حامل آپ کے ساتھ رویہ اختیار کر سکتی ہے۔ شریعت نے ایسے نہیں کہا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، دین کو اولین ترجیح دو، اللہ تمہیں ہر طرح سے آزاد کر دے گا، تمام پریشانیوں دکھوں سے آزاد کر دے گا۔ آج اول تو ہم اپنی بچیوں کو دین کی طرف بھیجتے ہی نہیں، ہم کئی مرتبہ جمعے کے اندر یہ گزارش کر چکے ہیں کہ بھائی خواتین کو ساتھ لایا کرو، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تاکہ وہ دین سیکھیں۔ ہم کسی مسجد میں، مدرسے میں باقاعدہ ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے تو دور کی بات، ہم کبھی انہیں نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں لاتے۔ ہمارے ساتھ دین کی محبت اتنی ہے، ہم اپنے دین کو اتنا پسند کرتے کہ کہیں ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے تو دور کی بات، نماز جمعہ کے لیے کہ جمعے کے دن ہی چند لفظ وہ سن لیں گی، دین کے، قرآن کے، حدیث کے وہ چند لفظ سن لیں، ہم اس میں بھی ان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوششیں ہماری یہ ہوتی ہیں، خواب ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو ویسا ہو جاتا، ہم نے کیا تربیت کی ان کی۔ اسی طرح اگر آپ اپنی بیٹی یا بہن یا جو بھی آپ کی محرم ہے،
اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کے لیے بھی معیار رکھا. بڑا خاندان، مالدار، یہ وہ فلان نہیں. فرمایا اس کا دین اور اخلاق دیکھو. عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر: خوبصورتی دیکھ کر، حسب نسب خاندان دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر، اور چوتھی چیز دین کو دیکھ کر. جبکہ بچی کے لیے رشتہ پسند کرتے وقت شریعت نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے: اس کا دین اور اس کا اخلاق. کہ جو ہماری محرم کے لیے بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، جس کے لیے ہم رشتہ پسند کرنے جا رہے ہیں، یہ بندہ دیندار ہے کہ نہیں، یا اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرنے والا ہے. اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، معاملات زندگی کیسے ہیں اس کے. 2 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ان 2 چیزوں کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب اخلاق آپ دیکھیں گے تو کیا خیال ہے، اگر وہ چور ہوگا تو اچھے اخلاق کا ہوگا؟ بتائیے، چور ہوگا اچھے اخلاق کا ہوگا؟ نہیں. وہ ڈاکو ہوگا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا؟ نہیں. سود خور ہوگا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا؟ رشوت خور ہوگا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا؟ بتائیے. بات بات پہ گالن گلوچ کرنے والا ہوگا تو کیا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا؟ ہر بات پہ جھوٹ بولنے والا ہوگا تو کیا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا؟ اچھے اخلاق سے مراد ہی یہی ہے کہ اس کے معاملات زندگی کلیئر ہونے چاہیے. کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ کمی کوتاہی اس کی مجبوری نہ ہو، یعنی عادت سے مجبور نہ ہو. وہ ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں فرار، دھوکہ، چوری، ڈکیتی، حرام، رشوت، غلط سنگت، معاملات کے اندر بگاڑ، نہ نمازوں کی پرواہ نہ دین کی پرواہ. فرمایا 2 چیزوں کو دیکھو: اس کا دین اور اس کا اخلاق. اگر تمہارے پاس تمہاری کسی محرم کے لیے ایسا رشتہ آتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، فرمایا اپنی اس محرم کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو. یہ نہیں دیکھو ہماری خاندان کا ہے، ہماری برادری کا ہے کہ نہیں. یہ شریعت کا حکم ہے. اس کے 2 چیزوں سے تم مطمئن ہونے چاہیے ہو: نمبر 1 دین، نماز روزے کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. نمبر 2 اخلاق، اس کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات زندگی بندوں کے بچے والے ہونے چاہیے. فرمایا اپنی اس محرم کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، شریعت کی دھمکی بھی سنیے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دھمکی ہے. دنیا ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. حکم دیا اگر تمہاری کسی محرم کے لیے دیندار اور اخلاق والے رشتے کا پیغام آیا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دو. نہیں کرو گے تو پھر تم زمین کے اندر فساد برپا کرو گے. یعنی پھر تمہیں ایسا اخلاق سے گرا ہوا بے دین جاہل رشتہ ملے گا کہ جو تمہاری اس محرم کی اور تمہاری زندگی کو عذاب بنا دے گا. آج آپ دیکھیں، ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جو الو کا پٹھا بالکل چھلا ہوا ہونا چاہیے، مونچھیں بھی نہ ہو، داڑھی بھی نہ ہو، آلو کی طرح چھلا ہوا ہونا چاہیے، خوبصورت ہے، بڑا زبردست. داڑھی آ گئی نہیں یار، یہ تو مولوی ٹیپ ہے، ملا ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے خوبصورت ہے. چہرے پہ ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے. تمہاری بیٹی اور اس کے درمیان کیا فرق ہوگا شکل و صورت کے اعتبار سے؟ پھر بتاؤ. اور اگر چہرے پہ سنت رسول ہوگی تو اللہ اس کے دل میں کچھ حیا اور شرم غیرت پیدا کر دے گا.
اللہ نے اس کو مرد کے چہرے پہ ایسے نہیں رکھا. اس کی وجہ سے اللہ قدرتاً انسان کے دل میں غیرت، شرم اور حیا پیدا کر دیتا. نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. چھلا مچھا ہوا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت گبرو جوان ہونا چاہیے. وہ گبرو جوان بھلے رات کو جو ہے وہ ڈانس دیکھنے جاتا ہو، کلب میں جاتا ہو، غلط سنگت میں بیٹھتا ہو، نشہ پیتا ہو، چوری ڈکیتی میں ملوث ہو، جھوٹ فراڈ میں ملوث ہو، غلط اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. بس مالدار پارٹی ہونی چاہیے. ہماری بیٹی وہاں رانی بن کر رہے، رانی. اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ بولتے ہیں. ہم جان بوجھ کر اپنی بچی کی زندگی کو عذاب اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں. شریعت نے جو ہمیں کہا تھا کہ دین اور اخلاق کو ترجیح دینا، ایسے نہیں کہا تھا. دیندار ہوگا، با اخلاق ہوگا، وہ خود بھی اطمینان اور امن کی زندگی گزارے گا، آپ کی بچی بھی وہاں امن کی زندگی گزارے گی، اور آگے اللہ جو ان میں سے نسل پیدا کرے گا وہ بھی دیندار اور با اخلاق ہوگی. یہ شریعت نے کہا. فرمایا کہ اگر تم کسی کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو اپنی جو محرم ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے پھر تمہارا وہ رشتہ، تمہارا وہ نکاح، تمہارا وہ معاملہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کا سبب ہوگا. یہاں ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ جب ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری بہت ساری ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. ہمارا بیٹا پنکھے کے بغیر نہیں سوتا، بیڈ کے بغیر نہیں سوتا، فلانی گاڑی میں اس کو سفر کرنا پسند ہے. یعنی یہ لڑکی والوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ نے یہ چیزیں دینی ہیں. ایمانداری سے بتائیں، جب ایک بچی سب کچھ لے کے آئے گی، سب کچھ اپنے ماں باپ سے لے کے آئے گی، جو آپ نے منہ سے بکا وہ لے کے آئی، میں اسے بولنا نہیں کہوں گا، بکنا کہوں گا. یہ اس سے بڑی بکواس ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ چیز بھی دیں، یہ چیز بھی دیں. اس سے بڑی گھٹیا بکواس ہو ہی نہیں سکتی. جب وہ سب کچھ لے کے آئی، جو آپ نے بولا وہ لے کے آ گئی ہیں. کوئی اس کا دوست، یار دوست اس بندے کا ملنے کے لیے آئے، وہ تعریف کرے، ماشاءاللہ یہ صوفہ کتنا خوبصورت ہے، بولے جی میری بیوی لے کے آئی ہے. یہ بیڈ کتنا خوبصورت ہے، جی میری بیوی لے کے آئی ہے. ماشاءاللہ اے سی بھی لگا ہوا ہے، ہاں جی میری بیوی لے کے آئی ہے. یہ کھانے کے برتن کتنے خوبصورت ہیں، ہاں جی میری بیوی لے کے آئی ہے. یہ چائے کے برتن کتنے خوبصورت ہیں، ہاں جی میری بیوی لے کے آئی ہے. اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، پھر تو کس بات کا مرد ہے؟ جب سب کچھ تیری بیوی لے کر آئی ہے تو کس چیز کا مرد ہے؟ اس سے بہتر تھا تو ڈوب کے مر جاتا، بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا، خود اپنی مردانگی دکھاتا کہ میں 2 جوڑوں میں اپنی بیوی کو لایا ہوں، یہ سب کچھ میری محنت کی کمائی ہے. تجھ جیسا بڑا کہ بغیرت کو بے شرم ہو سکتا ہے؟ تو تعریف کیے جا رہا ہے غیر محرم کے سامنے کہ میری بیوی لائی ہے، یہ میری بیوی لائی ہے. وہ بھی کہتے ہنستا ہوگا کتنا بڑا دجال اور کتنا بڑا گھٹیا اور بغیرت انسان ہے جو اپنی بیوی کی تعریف کیے جا رہا ہے، یہ بھی میری بیوی کا، یہ بھی میری بیوی کا، یہ بھی میری بیوی کا، یہ بھی میری بیوی کا. اب تیری بیوی تیرے سر پہ سوار نہیں ہوگی تو کیا کرے گی؟ تو اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہے؟ وہ کہہ سکتی ہے اٹھ میرے صوفے سے، یہ میرے باپ کا لایا ہوا صوفہ ہے. نیچے اتر میرے بیڈ سے، یہ میرے باپ کا لایا ہوا بیڈ ہے. کمرے سے باہر نکل جا، اس میں لگا ہوا اے سی میرے باپ کا ہے. تمہارے سامنے سے برتن اٹھا لے، یہ برتن میرے ماں باپ کے دیے ہوئے جس میں تم کھانا کھا رہے ہو. تمہیں چائے پلاتے وقت، پانی پلاتے وقت تمہارے ہاتھ سے چائے کا کپ یا گلاس چھین لے، بولے میرے باپ کا لایا ہوا ہے. تم کیا کر کے لائے ہو؟ تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ کیا جواب دو گے اس کو؟ اس بے شرمی کے دن سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جب تم نے رشتہ مانگا تھا اس وقت رشتہ مانگتے، مال نہ مانگتے. کیوں؟ کیونکہ تم مرد تھے، یہ ذمہ داری تمہارے سر پر تھی. آج خوش ہو رہے ہو یہ بھی میری بیوی کا، یہ بھی میری بیوی کا ہے. پھر کہتے ہیں کیا کریں جی، وہ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی. کیوں؟ وہ بہو ہماری تھوڑی سی مالدار ہے تو وہ اس حساب سے روب جماتی ہے، بھرم جماتی ہے. تو یہ روب اور بھرم والی ڈھونڈی کس نے تھی؟
تب نامردی کس نے دکھائی تھی؟ تب لالچ کے کشکول لے کر کون گیا تھا؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم پھر اگلے جمعے بات کریں گے۔ اگر آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اذان سے پہلے پہنچیے گا، ورنہ جیسے ابھی آئے ہیں 2-4 لفظ سنے ہوں گے اور اس میں بھی آپ کو عجیب و غریب لگے گا کہ مولوی نے آج کیا بولا ہے، تو آئندہ جمعے میں بھی یہی کچھ ہوگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔